تو انتظام کیجئے. یہ بعض اوقات باہر جاتا ہوں, یقین مانیے کہ رونے کا جی کر رہا ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ بہت سی میری بہنیں بیٹیاں بچوں کو چھوٹے چھوٹے لے کے پانی کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہیں اور چلنا مشکل ہو چکا ہوتا ہے. یہ اتنا برا حال دنیا میں کہیں نہیں دیکھا سوائے افریقہ کے جنگلوں کے, جو یہاں پہ حال بنا دیا گیا ہے. یہ دنیا کے لیے مثال تھا ملک. کئی ملک یہاں پہ آ کے سیکھا کرتے تھے, پھر اپنے ملکوں میں جا کے وہ قواعد بنایا کرتے تھے. آپ نے تقریباً تمام اداروں کا یہی حال کر دیا. میں سیاسی تجزیہ نہیں کرتا, بہت زیادہ مجھے سننا پڑا, اس کے بعد ہی میں نے سب کچھ کہا ہے. بھائی کتنے ادارے دنیا کی آج بڑی ایئر لائنوں میں سے امارات, پی آئی اے کے افراد نے جا کے ان کو ایئر لائن بنا کے دی تھی. تمام کے تمام اداروں کو دوبارہ سر نو آپ کو بنانا پڑے گا. حکومتیں ایسے نہیں چلا کرتی. حکومتیں چلا, آپ نے جب ریاست مدینہ کا نعرہ دیا ہے نا, پیغمبر نے صفر سے شروع کر کے حکومت بنائی تھی. آپ کو بنی بنائی مل گئی ہے, صرف اجاڑ نہیں آتا. نہ جانے کہاں سے ہم نے یہ رسم لے لی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. پیغمبر کے بعد بہت سے افراد کہتے ہیں, مجھے اپنے نے بعض نے کہا کہ کسی پہ تنقید نہ کریں, کسی کو کچھ نہ کہیں, بروں کو برا نہیں کہیں گے تو آپ کے مسئلے بھول جائیں گے اچھے کون ہیں. سنیں گے ایک جملہ, میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں. بھائی اچھے برے میں تمیز اگر نہیں آئے گی نا, شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو 1400 سال بعد پہچانے حسین کون تھا, یزید کون تھا. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. تو ہم حسینی ہیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور آخری بات, کہ بہت سے افراد کہتے ہیں بھائی کسی سے متعلق کچھ نہ کہیں, کہ اچھے ہوں برے ہوں, صحابہ تھے, پیغمبر شمع تھے اور وہ سب پروانے تھے. جس نے بھی دی ہے بڑی ہی بری مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں رسول خدا شمع تھے, باقی سارے صحابہ پروانے تھے. نہیں, اچھی مثال نہیں ہے. جس نے دی ہے نا ان کو کہے تصریح کر لیں. پروانے شمع کے بجھنے پہ چلے جاتے ہیں. ہم چھوڑ کے جانے والوں کو نہیں مانتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب نہ گھبرائیے گا, جو چھوڑ کے چلے جائیں, چاہے میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں, چاہے بستر شہادت پہ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ نے ابھی یہاں جملہ سنا, السلام علیکم ابن سید الوسیین, اے تمام وسیوں کے سردار کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. آج گلا ساتھ نہیں دے رہا. اب ہمارے نے کہا تھا کہ نعرے جو ہیں وہ خون گرما دیتے ہیں, یقین مانیے کہ آپ جوش دلاتے تو میں پیش کرتا ہوں. جناب امیر نے کہا تھا اوروں سے قرآن نہ سمجھنا, سیرت نبی اوروں سے نہ سمجھنا, مجھ سے سمجھنا. میں پیغمبر کے ساتھ مسلسل رہا, مکے میں بھی مدینے میں بھی. توجہ, میں مکے میں بھی ساتھ تھا, مدینے میں بھی. میں جنگ میں بھی ساتھ تھا, صلح میں بھی. میں گھر میں بھی ساتھ تھا, مسجد میں بھی. میں سفر میں بھی ساتھ تھا, حضر میں بھی. میں فرش پہ بھی ساتھ تھا. مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے. مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے. تسلیم ہمیں یہ کہ پیغمبر کی یہ جان تھے. ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو, ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو, یہ لوگ پیغمبر کے جنازے میں کہاں تھے؟ نعرہ حیدری. توجہ ہے میرے ساتھ تمام مجمع کے. عزیزان گرامی, آپ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زیارت کے آپ جملے پڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ اذن دخول پڑھتے ہیں. حرم میں جانے سے پہلے اجازت مانگنا ضروری ہے. نہیں پہنچا سکا, حرم میں جانے سے پہلے, کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیں تو حرم کے اندر جانے سے پہلے اذن دخول, اندر داخل ہونے کی اجازت ضروری ہے. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے, مردوں سے نہیں. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے. عزیزان گرامی,
اب بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں زیارت کا، اور اس طرح سے زیارت ویسے زیارت. یہ زیارت میرا عنوان ہے تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. آپ 2 جملے سن لیجئے گا. اور اتنا احترام سونے چاندی کی ذریعہ لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں. تو مرحوم لبنان کے بہت بڑے عالم دین، مناظر پہ سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عربی زبان کے اندر. تو مرحوم سید شرف الدین موسوی العاملی بہت بڑے لبنان کے عالم دین، ایک مرتبہ حج پہ گئے. فیصل نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. تو فیصل نے بلایا کہ بھئی بادشاہ جو تھا سعودیہ کا، گھبرا گئے یا پڑھوں؟ بس اب سنیے گا. تو فیصل نے کہا بھئی میں ملنا چاہتا ہوں، ان کو بلائیں. محل میں بلایا اور وہاں پہ اس نے سوال کیا، کہا کہ بھئی آپ لوگ، میں نے تصویریں دیکھی ہیں نجف و کربلا کی، وہاں پہ بھی سونے چاندی کی زریہیں لگی ہیں، آپ لوگ کب تک سونے چاندی چومتے رہیں گے؟ 20ویں صدی آ گئی ہے اور یہاں پہ دیکھتا ہوں آپ لوگ جنت البقیع میں جاتے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے قبریں گرا دی تھی. اعتراض سنیے گا، یہی آج بھی ہوتا، چہرے بدل گئے لہجے وہی ہیں. تو کہا بھئی آپ کب تک گارے مٹی کے بوسے دیتے رہیں گے، سونے چاندی کے ذریعوں کو چومتے رہتے ہیں؟ تو مرحوم آقا شرف الدین موسوی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. کمانا علمی جواب دو قرآن سے حدیث سے. بادشاہ ہے، حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں. گھبرا رہے ہیں؟ میں پاکستان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، باہر کی باتیں کر رہا ہوں. تو کہا بھئی یہ حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، آیتیں پڑھوں گا بیچارہ کہاں سمجھے گا، بادشاہ ہے. تو حدیث سناؤں گا کیا سمجھے گا؟ پروردگارہ. کہا میں نے باب الحوائج سے کہا ہے باب الحوائج ایسی کوئی دلیل دے جو بادشاہ کو پیش کر سکوں، اس کے دماغ میں بات آ جا. تو کہا میں بھی توسل ہی کر رہا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، بادشاہ سلامت ختم مرتبہ کے زمانے کا قرآن کریم ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا آپ کے لیے لایا گیا ہے. کہ بادشاہ فوراً تخت پہ کھڑا ہو گیا کہ لاؤ. کہ جیسے وہ ہرن کی کھالے پہ لکھا ہوا قرآن لائے تو وہ مخمل کے کپڑے میں، سونے کی تاروں میں لپٹا ہوا تھا، نہیں ہے مجمع. کہ وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے اس قرآن کریم کو ہاتھوں پہ لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. جیسے ہی اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، آقا شرف الدین موسوی العاملی فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہوا، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، میں نے فوراً کہا بدعت. میں نے فوراً چیخ کے کہا بدعت، شرک، حرام، تین ہی لفظ ہیں. سلامت رہے. تو ایک مرتبہ کا میں نے فوراً جیسے کھڑا ہوا تھا بدعت، شرک، حرام کا، اس نے فوراً وہ قرآن لے رکھا تھا. فیصل نے جو قرآن لے کے آیا تھا اسے پکڑایا، کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا. اچانک آپ چیخنے لگے محل کے اندر، کیا بات ہے؟ بدعت کیا، شرک کیا، حرام کیا؟ کہ تو نے ابھی ابھی سونے کی تار کے بوسے دیے، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے، ہرن کی کھال کو چوما، یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. کہ مولانا آرام سے بات کریں، میں نے سونے کی تاروں کو نہیں چوما، مخمل کے کپڑے کو نہیں چوما، ہرن کی کھال کو نہیں چوما. وہ جو اس پہ قرآن ہے، میں نے قرآن کی وجہ سے مخمل کا کپڑا چوما، ہرن کی کھال، سونے کی تاریں. کہ ہم بھی سونے کی زری، چاندی کی زری، گارا مٹی نہیں چومتے. وہ جو اندر نبی اور آلے نبی،
میں نے کچھ نہیں کہا. توجہ ہے جانے گرانے. تو اب یہ زیارات پہ بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پہ ہر جگہ فیصل نے اس پہلے سال کہا اس سال جنت البقیع جو زیارت کرے کرنے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ایسا جواب دیا کہ دل کو بات لگی ہے. بھئی تم ہمیں موقع تو دو. عقل سے جواب شیعہ دیتا ہے. جو آل محمد کے ماننے والے ہوں وہیں عقل ہوتی ہے, وہیں علم ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ زیارت ہے. آپ جائیں گے نا, میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ خاص طور سے مشہد مقدس جائیں انشاءاللہ. تو بہت بڑا ہے حرم, دنیا کا سب سے بڑا حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا. 0.5 کلومیٹر سے زیادہ احاطہ. کسی بھی صحن سے آپ داخل ہو اذن دخول لکھا ہوا. سنیے گا ایک جملہ یا 2 جملے, پورا اذن دخول نہیں پڑتا. سن رہے؟ تو آپ اجازت مانگتے ہیں, امام سے کہتے ہیں اچھا اذن علی یا حجت اللہ, اے حجت خدا کیا آپ کی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پھر آپ فوراً کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں, نہیں ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں, میرے گناہوں کی وجہ سے میری آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں, میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا. توجہ. اب یہ جملے آپ دہراتے ہیں. امام نے کہا جب اجازت مانگو ہمارے حرم میں آؤ نا تو کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سنتے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. سنتے ہیں. امام معصوم کی حدیث ہے جو ہماری زیارت کرے ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے اس کی زیارت قبول نہیں. توجہ. جو ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں. جب بھی ہماری بارگاہ میں آنا تو یہ سمجھنا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم تمہیں بھائی اگر سننا چاہیں گے زیارت کے بعد, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, تمہاری ہر بات سنتے ہیں, ہم تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں, تم نہیں دیکھ پاتے. میں صرف ایک دلیل دے رہا ہوں, دونوں کتابوں میں ہے, شیخ کتابوں میں ہمارے رسول کافی میں ظاہر ہے, وہاں صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام کو رسول خدا نے, سب میری طرف دیکھیے گا, صحابہ کرام کو رسول خدا قبلہ اس طرف ہے نا, محراب ہے, محراب عبادت کے اندر پیغمبر اسلام کھڑے ہیں. ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. تو پیغمبر نے نماز کے بعد کہا صحابہ سے مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. نہیں ہے. سارے مدمے کی توجہ ہو. پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو, مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کرو. جب نماز جماعت میں ہو اگر جان بوجھ کے کوئی رکوع و سجدے میں پہلے چلا جائے جماعت سے خارج ہو جاتا, جماعت سے خارج ہو جاتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہوتے ہیں محراب میں, آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف, ہم آپ کی پشت پہ ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کون آپ سے پہلے رکوع میں گیا, کون پہلے سجدے میں؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں. توجہ فرمانے سے جانے کے بعد چلتے رہیں گے یہاں تک. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا من زارکم بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی, جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی. نہیں پہنچا سکا. 2 پیغام دینے مجھے یہاں پہ سارے مجمع کی توجہ. آپ نے فرمایا جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی یعنی قبر مطہر کے اوپر آیا, میرے روضے پہ آیا, ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی. ایسا ہے
جیسے زندگی میں زیارت کی، یعنی میں مرنے کے بعد بھی ویسا نہیں جیسے تم ہو. توجہ توجہ. دوسرا پیغام، وہ جو ساری دنیا زور لگا رہی، نہیں، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، کلمہ پڑھ کے دیکھا تھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، زندگی میں دیکھو یا بعد میں. تو زندگی. اب یہاں ختمی مرتبہ ایک زیارت کے عنوان سے جملہ اور پیش کر دوں. میں وقت کا صرف اس لیے زیادہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. 10-15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ میں آج تفصیل سے، کیونکہ تبرکات ہیں، سننا چاہیں گے. تو ہم جاتے ہیں زیارت پہ، کیسے زیارت کرتے ہیں؟ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ کو چومتے ہیں. زری پہ زیادہ رش ہوتا نا تو میں دھکے دینے کا قائل نہیں، سب زائرین ہیں، کچھ پتا نہیں کس کا مقام زیادہ ہے. کسی زائر کو نہ دھکیلیں اپنی زیارت کے لیے. ہاتھ لگ جائے تو لگا لیجئے، ہاتھ بھی مس ہوا تو ہاتھ کو چوم لے. ارے ہاتھ میرا ہے نہیں ہے، ہاتھ میرا خود ہی چومو. اب یہ میرا ہاتھ نہیں، امام سے مس ہو کے آیا. ہو سکے تو جائیں، جا کے بدن کو مس کریں، خاص طور سے چومیں لبوں کو اور آنکھیں لگائیں. مستحب ہے کہ آنکھیں مس کر لیں، جائیں جا کے مس کریں. نہیں پہنچتے تو ہاتھ لگا لیں. اور بعض اوقات مخصوصیوں پہ جائیں تو بہت رش ہوتا ہے، تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں، انگلی سے اشارہ کریں، السلام علیکم، یہ اپنا رسول اللہ. ہاتھ کا اشارہ کریں پھر چوم لیں. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ رسول خدا نے کہا ہے، کتاب میں دکھاؤ. شیعہ سنی دونوں کی یہاں قرآن و سنت حجت ہے. قرآن اور سنت حجت ہے دونوں کے یہاں. اب سنت کی تعریف کیا ہے؟ ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ. قول معصوم، فعل معصوم اور معصوم کی تائید. اگر سنیں گے، میں جانتا ہوں لوگ بہت تنگ بیٹھے ہیں، ہم پہ اس وقت بالکل گنجائش نہیں ہے اور کوئی اپنا پاؤں پہ نہیں بدل سکتا، پہلو نہیں بدل سکتا، مجھے بالکل اندازہ. تھوڑے سے دیر کے آپ زحمت دوں گا. ہے سارا مجمع میرے ساتھ؟ اب رسول خدا کا قول، فعل اور ان کی تائید. اگر وہ تائید بھی کرتے کسی کے فعل کی، آخری حج ہے، صحابہ کا مجمع، پیغمبر اسلام نے کہا ان قریب میں اپنے خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو آج مانگ لے، اور اگر میں نے پوری زندگی میں اگر کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے، میرے بات کو شکوہ نہ کرے. سب خاموش ہے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تعزیانہ مارا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی جانور کو بھی تعزیانہ مارا ہوں. رحمت للعالمین. تو کہا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی جانور کو بھی تعزیانہ مارا ہوں. کہا نہیں، آپ نے مجھے تعزیانہ مارا تھا. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا اسے تعزیانہ دے دو. اس نے تعزیانہ لیا. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تعزیانہ مارا تھا نا تو میری پشت برہنہ تھی، کرتا نہیں تھا. پیغمبر اسلام بیٹھ گئے، اپنی ابا کو اتارا، کہ میرا کرتا ہٹا دو، برہنہ پشت پہ یہ تعزیانہ مار لے. جیسے کرتا ہٹایا، وہ صحابی رسول تعزیانہ پھینک کے آگے بڑھے اور کمر کے بوسے دینے لگے. اور پھر کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. انہوں نے مہر نبوت کو چوما. کا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا صرف مہر نبوت کی زیارت کے لیے. زیارت کے منکرو، صحابہ تو جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے. نے کہا ہے بات پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے بوسہ دیا. یہاں تک پیغمبر جب وضو کرنے لگے تو آپ نے جیسے وضو کرنا شروع کیا، صحابہ آئے، کہا پانی گرنے مت دینا. پیغمبر کے بدن سے مس ہو گیا، ظرف رکھا، سب نے وہ وضو کا پانی جمع کر لیا.
کہ جو بیمار ہے پلا دو. نہیں ہے, آدھا مجمع نہیں ہے. صحابہ نے پیغمبر کے وضو کا پانی بیماروں کو پلایا تبرکن. او تبرک کے منکرو, صحابہ تبرک کو مانتے تھے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ بس بھائی 5 منٹ کی اور زحمت دوں گا کیونکہ زیارت موضوع ہے. یہ تمام مسائل حل کرنا. یہ نوجوانوں کو آج اعتراض کرنے والے بچوں کے ذہنوں میں اعتراض ڈال دیتے ہیں, جواب دینا ہمارا کام ہے. جو بھی کوئی شبہ ذہن میں ڈال دے تو زیارت سے متعلق اب یہ تفصیلی پیش کروں گا اس کو, لیکن آج اشارتاً سن لیجیے. ابھی تک تو چل رہا مجمع, مجھے پورا یقین ہے میرے ساتھ. 2 سوالوں کا اور جواب, اس کے بعد آج آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. 2 سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ سارا مجمع میرے ساتھ ہے. تو آج بہت سے افراد یہ بڑے بڑے بل پیش کر رہے ہیں کہ کس کس کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے اور کن کن کو رضی اللہ لکھنا ضروری ہے. میں ٹھیک ہے, پاکستان کے آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 42 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, جتنے ادیان و مذاہب ہیں نا, انہیں اپنے اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی ہے. اپنے اپنے دین پہ, اپنے اپنے دین پہ اور مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے. 2 مہینے پہلے اسلام آباد میں بحث چلی تھی مندر بننے کو. سارے مفتیوں نے فتوے دیے. حکومت نے کہا کوئی بات نہیں, آرٹیکل میں لکھا ہے, پاکستان کے آئین میں ہے, جتنے ادیان یہاں انہیں آزادی ہے. ارے مندر بننے کی آزادی ہے, علیہ السلام کہنے کی. میں مندر بننے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, اپنی آزادی کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ کہا چرچ بھی بننا چاہیے. میں 2 ہی بحثیں ہوئی تھی, یا میں ہی ساری خبریں دیکھتا ہوں. تو کہا کہ مندر بھی بننا چاہیے, چرچ بھی بننا چاہیے. اور اسی سال کی بات ہے, اسی سال متحدہ عرب امارات کے اندر بھی مندر اور چرچ بنا, اور رسول اسلام کی سرزمین حجاز مقدس تو آل سعود نے مطلب اجازت دی کہ رسول اسلام کی سرزمین کے اوپر دوبارہ بت قدا بن سکتا ہے. رسول خدا کہہ گئے تھے بتوں کے دوبارہ یہاں پہ بننے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا بت قدا بن سکتا ہے, کلب کھل سکتے ہیں, شراب خانے کھل سکتے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں, اوروں کے لیے. پہلا سال تھا بت قدوں کے لیے اجازت ملی, شراب خانوں کی اجازت ملی, کلب کھلنے کی اجازت ملی. پہلے ہی سال میں کعبے کے دروازے بند ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں. توجہ بھیا, آپ لوگوں نے میری سڑک کو چھیڑ دیا. میں پاکستان میں بول ہی نہیں رہا تھا بین الاقوامی حالات پہ, سیاست پہ. آپ نے چھیڑا ہے اور آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. علی والوں کو مت چھیڑو. 1400 سال پہلے
ایک یزید تھا، اس نے ہمارے مولا کو شہید کیا، آج تک سارے شیعہ اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں. نہیں ہے، ایک حر وہاں سے آیا تھا، ہم آج تک سلام بھیج رہے ہیں. ہم 1400 سال میں نہیں بھلاتے، یہ 1400 سال کا معاملہ نہیں بھلاتے. تم 14 دن کی باتیں بھلانے کی بات کر رہے ہو. نہ جانے بن 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 نام نہ کہلائیے گا، میرے آگے ویزے بند ہیں، نہ حج کی اب مجھے اجازت ہے نہ عمرے کی، اور تڑپ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ انہیں فنا کریں تاکہ میں آؤں. بس بھائی، میں نے کہا نا پہلا سال تھا، انہوں نے برائیوں کے شر کے دروازے کھولے. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے؟ میں ایسی وبا بھیجوں گا، آدھا شاہی خاندان گھر میں بیٹھا ہوگا، اور پھر ایک چھوٹی سی وبا آتی ہے، سب کو پریشان کرتی ہے. چھوٹا سا ایک مچھر خلیل خدا جناب ابراہیم نے کہا تھا نمرود سے، باز آجا خدائی کا دعویٰ بند کر دے. کہا میں خدا ہوں، دعویٰ کیا بند کر دوں؟ بار بار تبلیغ کرتے رہے. بابل میں نجف سے باہر اس نے کہا نہیں باز آؤں گا. کہ پھر سوچ لے، اللہ نے کہا ہے میں اپنی فوج بھیجوں گا. اس کا بہت بڑا قلعہ تھا. کہ ابراہیم کہہ دے اپنے خدا سے فوج بھیج دے. کہ قلعے کے سارے دروازے بند کر دو. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اپنی فوج بھیج دے. اب جناب ابراہیم نے سوچا اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، پتہ نہیں کون کون آئے. اللہ نے کہا نہیں، میں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا. ایک مرتبہ پورے کے پورے قلعے میں مچھر بھر گئے. نمرود نے پوچھا ابراہیم یہ کیا؟ کہ میرے رب کی فوج. ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک سے گھسا، دماغ تک گیا، تڑپ توپ کے مر گیا. اتنا بڑا نمرود، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، ایک مچھر سے مر گیا. اتنا بڑا فرعون چھوٹی سی پانی کی موج نے مار دیا. اتنا بڑا ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جا کے مارا. جب سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا، ان کا اتنا قد چھوٹا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو سب کہتے تھے یہ بھی بیٹھے ہوئے. اتنا چھوٹا قد تھا، سیاہ فام تھے، چھوٹا سا قد تھا، پتلی پتلی ٹانگیں. ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا یہ ابن مسعود پانی کے لیے میرا مشکیزہ لا دو. تو وہ بیچارے اچکنے لگے، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، پتلی پتلی ٹانگیں. عرب لمبا کرتا پہنتے تو پاؤں اٹھا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول خدا کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں اس کی، مشکیزہ تک نہیں اٹھایا جا رہا. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ یا عمر خبردار اس کی ٹانگوں کا مذاق نہ اڑانا، روز قیامت اس کی ایک ٹانگ تمہارے سارے اعمال سے افضل ہوگی. وقت تمام ہو چکا، مجھے نہیں پتا شاید میرے بھی ممبر کا وقت تمام ہو چکا. تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ختم مرتبت میں جناب عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ نہیں ان کا رتبہ بڑا. جب ابو جہل گرا نا تو جناب عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے. بہت کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں. کس کے غلام تھے؟ ابو جہل ہی کے سابق غلام تھے، خرید کے آزاد کیا تھا رسول خدا نے. تو وہ جیسے پہنچے نا خنجر لے کے اسے مارنے کے لیے، تو اس نے کہا اوے کسان کے بیٹے مر رہا ہے. بڑے تن سے مکرو انداز سے کہا وہ کسان کے بیٹے.
قریش کے سرداروں کو فتح ہوئی ہے یا عبداللہ کا یتیم جیتا؟ رسول خدا کا نام نہیں لیا کہ نام لائق نہیں، کہ یتیم کا کون جیتا؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے ایک تصور اٹھا کے کہا کائنات کے حبیب خدا اللہ کے رسول رحمت للعالمین کو فتح ہوئی ہے. کہا کاش پہلے مر گیا ہوتا یہ سننے سے پہلے. بتا تو کیا کرنے آیا؟ کہ تیرا سر قلم کرنے آیا. کہ پھر 3 باتوں کا لحاظ رکھنا، خول مت اتارنا، یہ بہت قیمتی ہے. کہا کیوں؟ کہ میں جب سر رکھو گے نا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا پیسے والا تھا، یہ خول بڑا مہنگا. دوسرے گلا نیچے سے کاٹنا. کہ کیوں؟ کہ لوگوں کو پتا چلے سردار تھا، گردن لمبی تھی. کہا تیسری بات خیال رکھنا، جب سر رکھو نا میرا وسط میں سر رکھنا. کہ کیوں؟ کہ سردار ہمیشہ بیچ میں ہوا کرتے ہیں، میرا سر بیچ میں رکھنا. تو جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا اے دشمن رسول، خول ابھی اتار رہا ہوں، گردن چھوٹی کاٹوں گا، کونے میں لے جا کے سر رکھوں گا تاکہ پتا چلے سب سے منحوس تو تھا. ٹائم ہو گیا، وقت نہیں ہے. بس بھائی اب میں ایک جملہ کہوں گا جو میرے مزاج کا، اگر سننا چاہیں. اب یہاں پہ میں سوچتا تھا بھائی ابو جہل کو مولا علی مارتے، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آیا اللہ نے سارے بڑے بڑے دشمنوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں سے مروایا تاکہ ابو جہل جہنم میں بھی ناز نہ کر سکے مجھے علی نے مارا. وقت نہیں رہا. ماشاءاللہ توجہ ہے ذہن کے رہا. مطمئن ہوئے؟ میں مطمئن ہوں. جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے، عزادار اسی طرح سے آتے رہے اور آپ کے سروں پہ اسی طرح سے بی بی کا سایہ رہے. بس بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ ساری دنیا عاشق ہے حق کی. ہر آدمی چاہتا ہے میں حق کے ساتھ ہو جاؤں. کچھ کو حق کی پہچان نہیں ہے اور کچھ ایمان کے اندھے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا. لیکن جو حق شناس ہیں وہ خود بخود کربلا کے اس فرش عزا پہ آ جاتے ہیں. آج سے زیارات برآمد ہیں. آج کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے. میں جب زیارات برآمد ہوتی ہے نا تو اس وقت میری کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے. آج
ہمیں جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے. بس پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے تیری خاص بیوی کے بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکوں. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں. شب عاشور ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. ایک ماں کہہ رہی ہے قاسم میں اس بیوگی میں آپ کی وجہ سے کربلا آئی ہوں. آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ قاسم کو کربلا ضرور بھیجنا. بس بھائی عجیب و غریب کیفیت ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو میں نے شروع میں کیا آنکھوں میں اتنے آنسو. آئیں میرے ساتھ چلیے گا. بس میں نے آئیں ذرا کچھ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک ماں دو بیٹوں کے بالوں میں بار بار ہاتھ ڈالتی ہے. کہتی ہے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو. تم جعفر طیار کے پوتے ہو. میرے شیرو بس میری دو وصیتیں. ایک جب کل حملہ کرنا نا تو ایسا حملہ کرنا لوگوں کو پتا چلے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. میری دوسری وصیت میرے شیرو مجھے پتا ہے تمہاری رگوں میں شیروں کا خون ہے. اگر فرات تک پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں. میرے شیرو سکینہ بڑی پیاسی ہے. عاشورے کا دن نمودار ہوا. جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا اونو محمد میرے شیرو آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ہم جب بھی مامو جان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ عباس میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. مولا حسین خود آئے جناب زینب کے پاس. زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرے بیٹوں کو آپ اجازت نہیں دے رہے شہادت کی. کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو. کہا نہیں حسین میرے بھائی بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا. بس بھائی مولا حسین نے اجازت دی. اجازت ملی. ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا. دوسرے شہزادے کو مولا عباس نے جب سوار کرا دیا. دونوں بہت بہادر تھے. جعفر طیار اور جناب امیر دونوں طرف دونوں نسلوں سے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جناب اونا محمد نے اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا. دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں آپ میسرے سے حملہ کیجیے گا. پھر قلب لشکر پہ ملیں گے اور اگر بھیا ہو سکا نا تو ہم ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے. دونوں حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر پہ آ ملے. عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے ہیں. اس نے کہا ساری فوج سے کو گھوڑے دوڑا. میرے تو دیکھیے گا ایک شہزادے کے سر میں ضربت لگی دوسرے شہزادے کے سر میں گرز لگا. دونوں زمین پہ گر گئے. نہیں ابھی نہیں بے ہوش ہو جائے گا کوئی. زیارت برآمد نہیں ہوگی. نہیں تو دیکھیے گا دونوں شہزادے گر گئے. ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئے. تلوار لگی تھی سر کٹ گیا تھا. دوسرے کے گرز لگا ابھی رمق باقی تھی. جیسے گرے نا آواز مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے. مامو جان ہم دونوں گر گئے. مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے.
जब आए दोनों को उठाया, एक की रूह परवास कर गई थी, मेरी तरफ देखे, एक में रमक बाकी थी। मौला हुसैन ने सर उठाया, अपने जानू पे रखा। जानते क्या कहा शहजादे ने? बस एक जुमला कहा, मामू जान, हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। मामू जान, मामू जान, अम्मा से कहिएगा हम फुरात तक गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था, हमें अम्मा की वसीयत याद थी। मौला ने दोनों लाशें उठाई। भाई मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अभी पढ़ूंगा, सांस ले ले। मौला ने दोनों लाशें उठाए, खैमों में लाए। जानते क्या कहा? जनाब फिजा से कहा, फिजा, हर लाशे पे जनाब ज़ैनब सबसे पहले आती थी। कब मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब से कहो बेटों से विदा तो कर ले। जनाब फिजा ने कहा, बीबी आपको आपके भाई ने बुलाया। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब ज़ैनब सब लाशों पे सबसे पहले, ओनो मोहम्मद के लाशों पे नहीं आई। जब मौला हुसैन ने बुलाया ना तो आ गई। आई, जब आ गई तो दोनों के लाशों के दरमियान में बैठी, दोनों बेटों के सीनों पे हाथ रखे, आंखें बंद कर ली और एक जुमला कहा, ओनो मोहम्मद, मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं हुसैन पे? मेरा भाई अकेला रह गया। मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। बस भाई, जनाब ज़ैनब 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाब ज़ैनब सिर्फ मौला हुसैन के लाशों पे गए, बेटों की लाशों पे नहीं गए। आप जानते हैं ना, ऊंटनी की पुष्ट बुलंद होती है। जैसे बीबी नाका पे सवार हुई ना, बीबी की मख्तल में नजर पड़ी, 2 लाशें नजर आए। बीबी ने आंखें बंद कर ली, कहा, ओनो मोहम्मद अलविदा, ना जा रही है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरा बच्चा, नहीं नहीं सुनेंगे। बीबी करबला से चली गई 11 मुहर्रम को, कूफे आई, बेटों को याद नहीं किया। बीबी कैदी बनी, शाम चली गई, शाम में रिहाई मिल गई, शहदा के सर आए। बीबी ने ओनो मोहम्मद के सरों को देखा, सर झुका लिया। जनाब फिजा ने कहा, बीबी बेटों से विदा तो कर लें। जानते क्या कहा जनाब ज़ैनब ने? कहा, फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका देके वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका उतार दिया। चहलम पे बीबी वापस करबला आई, बस 2 मिनट बीबी करबला वापस आई। हर कब्र पे गई, बेटों की कब्रों पे नहीं गई। मदीने वापस आ गई, पहले नाना के रोजे पे गए, सबके मसाइब पढ़े, बेटों का जिक्र नहीं किया। माँ की कब्र पे गए, मौला हुसैन की बात की, बेटों का शिकवा नहीं किया। भाई के घर आ गए, सबसे पुरसा लिया, बेटों का पुरसा नहीं लिया। अब जनाब अब्दुल्ला ने बुला भेजा, कहा, सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जा। भाई आखिर माँ थे, जैसे ही बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा मुंह को आने लगा, पांव लरसने लगे। घर चली, जैसे ही आई 2 जानमाज़ें बिछी थी, बीबी ने उठाई, सीने से लगाए, तो ओनो मोहम्मद